اس لیے کہ دیکھو، ایک اگر آپ کو ایمبیسیڈر کار نظر آ رہی ہے، مرسیڈیز کار نظر آ رہی ہے، دنیا کی بڑے سے بڑی BMW بھی اگر گاڑی ہے، تو وہ گاڑی اگر چلتی ہے تو پورے پارٹس کے اوپر چلتی ہے، اکیلی گاڑی نہیں چلتی ہے. اس کے اندر ہر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ اس کے ٹائر میں جو آٹھنے کا وال ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر یہ بولے کہ میری گاڑی 1 کروڑ کی ہے اور میں اس میں 50 پیسے کا وال نہیں لگاؤں گا، تو وہ زندگی بھر 1 کروڑ کی گاڑی نہیں چلا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وال کا استعمال کرنا ہی پڑے گا. ایسے ہی آپ نے جو بچوں کی کامیابی دیکھی، بچوں کو جو انعامات ملتے ہوئے دیکھے، بچوں نے جو پڑھے، اس میں کسی ایک آدمی کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک گاڑی کی طرح سے ہے جس میں سب کی محنت ہے. استادوں کی محنت ہے، اس کے علاوہ مسجد کے ذمہ داروں کی محنت. اور کیسی محنت ہے مسجد کے ذمہ داروں کی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رومال ہم نے ان لوگوں کو کیوں دے کر ان کا استقبال کیا. سب سے پہلی وجہ، آج یہ مدرسے کی چہل پہل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے حاجی صادق صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا. کیونکہ میں پہلے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، کسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں سیکنڈ شفٹ کے اندر ایک کمپنی میں کام کرتا تھا. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، لیکن ہمارے حاجی صادق صاحب وہ بار بار مجھے فون کرتے تھے اور بولتے تھے کہ مولانا آپ ہمارے مسجد میں امامت مت کرو، خالی بچے پڑھاؤ. کسی شادی میں ملے تو وہ یہی بولتے تھے، کسی مسجد میں مل گئے اتفاق سے تو وہاں پہ ملتے ہی وہ پہلے یہی بولتے تھے کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں مدرسہ قائم. اور اس وقت میں میرا مسئلہ ایسا تھا کہ میں نے ایک کمپنی کا پروجیکٹ لیا ہوا تھا اور وہ مجھے 6 مہینے میں مکمل کر کے دینا تھا. تو میرے پاس میں شام کا ٹائم نہیں تھا. مگر رمضان قریب آ گیا اور وہ بیچارے بار بار بولتے رہے تو میرا وہ کام بھی مکمل ہو گیا. اور پھر خود میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیونکہ میں امامت وغیرہ تو کرتا نہیں تھا، اس لیے خود میری نمازوں کا یہ مسئلہ تھا کہ میری عصر مغرب عشاء کی نماز کمپنی میں ہی ہوتی تھی، تکبیر اولیٰ اور جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوتی تھی. اور ایسا کئی مہینوں تک سلسلہ چلا، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں 2 یا 4 مرتبہ ہی مسجد میں تکبیر اولیٰ اور جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا، ورنہ اکثر نمازیں اکیلے پڑھنے کی نوبت آتی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو وہ بیچارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی بھی نمازوں کی پابندی ہوں گی اور بچوں کی تعلیم بھی شروع ہوں گی. تو اصل جو مدرسے کی بنیاد ہے وہ میں بولتا ہوں ہمارے حاجی صادق صاحب. اتنی تڑپ تھی ان کے اندر، وہ جہاں ملے بس یہی بولتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے مسجد کے اندر مکتب قائم ہو جائے بس. اور دوسرے نمبر پہ میں ہمارے حاجی جلال بابا صاحب، ان کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ مدرسے اور مکتب جو چلتے ہیں وہ صدر کی سرپرستی میں اور ان کی تابع داری کے اندر اور ان کی رہبری میں اور ان کا ساتھ دینے کے بعد، اگر صدر صاحب اپنے کو کوآپریٹ کر رہے ہیں صحیح ڈھنگ سے، تو پھر مدرسہ بھی ترقی کرتا ہے اور بچے بھی آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ میں نے ایسے پہلے صدر دیکھا ہوں جن کے اندر صدارت کا جو گھمنڈ، جو بڑاپن ہوتا ہے وہ رتی برابر بھی نہیں. ورنہ میں اس سے پہلے جہاں پر تھا وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ صدر صاحب کا ہی تھا. صدر صاحب کو جلسے کی الرجی تھی، ان کو بچوں کی بھی الرجی تھی. وہ بولتے تھے کہ 3 ٹائم مت پڑھاؤ، ایک ٹائم میں پڑھاؤ، زیادہ ہو رہے ہکالو ان کو، یہاں سے 30-40 سے زیادہ بچے مت پڑھاؤ. میں بولتا تھا ارے جو آ رہے ان کو پڑھنے دو. اب وہ 24 گھنٹے جب بچے پڑھتے تھے اور بچوں کے ماں باپ آتے تھے اور وہ بچے دن بھر گلی محلوں کے اندر مدرسے کا ہی تذکرہ کرتے تھے، تو صدر صاحب کو ایسا لگنے لگا کہ مولانا جو ہے یہ ایریے میں ذرا زیادہ کھانے لگے، پتہ نہیں اگلے کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑے رہتے کیا معلوم بولے. ان کو پہلے ہی پریشانی شروع ہو گئی. تو ان کی یہ پریشانی ہونے کے پہلے میں نے ہی مدرسے سے میں علیحدہ ہو گئے. تو بہت بڑا مسئلہ رہتا صدر لوگوں کا کہ ہر بات ان کو پوچھنا پڑتی. اور یہاں الٹا مسئلہ ہے، ہر کام ہم لوگ کرتے اور کرنے کے بعد حاجی صاحب کو صرف اطلاع دیتے کہ ہم نے یہ کیے، ہم نے یہ فارم بنائے، ہم نے یہ جلسے کے بارے میں طے کیے. ان کی طرف سے ہم کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، نہ مجھے آئی نہ ہمارے کسی استاد لوگوں کو پوری طرح سے انہوں نے کوآپریٹ کیا. اور رتی برابر بھی آپ کو ان کے اندر جو ہے وہ بات نہیں نظر آئیں گی. اس وجہ سے مدرسے نے اتنی ترقی کی. ورنہ آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا، میں نے مؤذن صاحب سے کہا، میں بولا بھائی وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان لو. تو ایک چچا تھے بازو میں کھڑے ہوئے، بولے نہیں
اذان اور 5 منٹ رک کر دیں گے۔ میں نے بولا دیکھو وہ کیلنڈر کے حساب سے ٹائم ہو گیا۔ بولے میں فلاں مسجد کا صدر ہوں اور میرے کو برابر مغرب کا ٹائم یاد ہے۔ ارے میں نے بولا تم صدر ہے تو وہ تمہاری مسجد میں چلاؤ، تم یہاں کا کچھ چلا رہے وہاں کا بھی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی میں آدمی کے اندر ایک ہوتی ہے وہ بات، لیکن الحمدللہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے، ان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ کمائی ہے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جیسے استاد امام لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن مسجد کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ سید نگر کی سب سے بڑی مسجد یہاں پر کھڑی ہوئی۔ آج سینکڑوں لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں بچے علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اس مسجد کو تعمیر کیا، پھر پہلا فلور کھڑا کیا، پھر دوسرا فلور، یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے نام اعمال میں یہ ہر چیز کا ثواب جانے والا ہے، اور یہ جو ہم کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔ جیسا آپ چل رہے آپ چلنے دو، ڈرائیور کو اگر اس کے ڈھنگ سے آپ چلنے دیں گے تو آرام سے وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ دیکھو آپ، ورنہ آپ اگر کسی بھی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈرائیور کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ بولیں گا بھائی میں آگے گاڑی نہیں چلاتا۔ اور میرے کو اس کا بھی ایک تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بامبے جا رہا تھا اور پونا اسٹیشن کے پاس سے 100 150 روپئے میں انووا گاڑی والے لے کے جاتے تھے، اور ٹرین نہیں ملی، اس میں بیٹھ کے میں نکل گیا۔ ڈرائیور کے بازو کی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑے دور ہم لوگ گئے، اسپیڈ ہائی وے پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شروع کیے، بولے میرے کو 3 گھنٹے کے اندر اندر پہنچنا ہے، مجھے 2.5 گھنٹے کے اندر اندر پہنچنا ہے۔ ارے گاڑی ایسی چلا، ارے وہ سامنے ٹن آیا وہاں پہ تھوڑی سلو لے، ارے وہ بریکر آیا، ارے وہ ایسا آیا، ارے یہ کار اپنی لین میں ادھر لے ادھر لے ادھر لے۔ اس کے بعد میں وہ ڈرائیور کو ایک دم وہ پریشان ہو گیا۔ لوناوالا کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے گاڑی روڈ کے سائڈ میں لیا اور اس نے بولا بھائی یہ جو تم نے پیسے دیے تھے پونا اسٹیشن پہ، یہ پیسے لو اور تم مہربانی کر کے نیچے اتر جاؤ۔ بولے کیوں؟ نہیں، بولے میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم میرے استاد کے بھی استاد دکھ رہے ہو، نہیں میں گاڑی چلاؤں گا ہی نہیں، بس میری ایک ہی گزارش ہے، بولے ایک تو تم اترو، نہیں تو میں گاڑی میں چڑھنے والا نہیں ہے، بس یہی۔ اب دوسرے سب لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، تو اس نے بولا ٹھیک ہے یہاں سے اٹھو پیچھے بیٹھو، بولے اور وہ ٹوپی والے جو مولانا ہیں تم آگے آ جاؤ۔ وہ خاموشی کے ساتھ میں جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں آگے بیٹھا، ہم لوگ گئے وہاں پہ جہاں پہ پہنچنا تھا، ان کا اسٹیشن پہلے آیا، وہ اتر گئے وہاں پہ۔ پھر آگے گاڑی جب بڑھ گئی بامبے میں داخل ہونے کے بعد، تو میں نے ڈرائیور صاحب کو بولا، میں بولا یار تم کو غصہ آ گیا وہ شیشہ کے ڈائریکشن پہ؟ بولے مولانا پچھلے 15 سال سے یہ روڈ پہ گاڑی چلا رہا، بولے میرے کو ہر بریکر معلوم، ہر ٹن معلوم، ہر میرے کو گڈھے تک معلوم ہے، بولے کہاں پہ کتنے گڈھے آتے، کہاں پہ کتنے کی اسپیڈ میں لینے کا، میری پوری زندگی جاری بولے اس میں۔ یہ لوگ بولے اے سی مہامنڈل میں سفر کرنے والے، کبھی ایک آدھے بار موقع مل گیا انووا میں بیٹھنے کا تو ہضم نہیں ہو رہا، بولے چیچا کا وہ میرے کو ڈائریکشن دے رہے، اس کے لیے میں اتر گیا۔ نہیں بابا تو گاڑی چلا، یا تو تو ڈرائیور بن کے گاڑی چلا، نہیں تو میرے کو چلانے بس، نہیں تو منہ بند رکھ، میں تیرے کو برابر منزل مقصود تک پہنچاؤں۔ بولے جب پرانا ہائی وے تھا ہم نے اس پہ گاڑی چلائی ہوئی ہے، تب سے ہم گاڑی چلاتے، ہم کو اچھا تجربہ ہے۔ تو بولے میرے کو انہوں نے بولے دیکھو، بولے کبھی بھی ڈرائیور کو تم اس کے حساب سے گاڑی چلانے دیں گے وہ برابر منزل پہ پہنچائے۔ ایسے ہی ہمارے ذمہ داروں نے ہم کو پوری آزادی دی ہے مدرسے میں پڑھانے کی، بچوں سے جرمانے کی، بچوں سے جو فیس ہم نے طے کی ہے سختی کرنے کی، انہوں نے کبھی ہم کو انٹرفیئر نہیں کیے۔ آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ان لوگوں کا اسی طریقے سے کوآپریٹ رہیں گا، میں آپ کو انشاءاللہ یہ امید اللہ سے میں رکھتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا جو گجرات کے مکتبوں کا حال ہے وہ ہمارے مکتب کا ہوگا۔ ہمارے مکتب میں یہ بچے شفیع سر کے اسکول میں پڑھتے ہوئے، انگلش اسکول میں پڑھتے ہوئے ہمارے مکتب میں حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اور کوئی مشکل نہیں۔ اگر ایک دارالاقامہ میں کوئی بچہ 3 سال میں حافظ بنتا ہے، ہمارے یہاں پہ 6 سال میں حافظ بنے گا، اس میں کیا ہے، لیکن گھر پہ رہتے ہوئے اسکول پڑھتے ہوئے وہ حافظ بن سکتا ہے۔ اور یہ آج گجرات کے مدرسوں میں، اسکولوں، گجرات کے جو مکتب ہے شہر کے گاؤں کے، بہت دنوں سے وہاں پہ چل رہا ہے، مگر ہمارے مہاراشٹر کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ویسے مکتب نہیں۔
لیکن انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا ایک وقت آئے گا کہ اس جلسے میں جیسے آپ نے بچوں کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بچوں کو کسی بڑے اللہ والے کے ہاتھوں سے حافظ قرآن کی سند لیتے ہوئے دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور تیسرے ہمارے امیر صاحب عبدالرشید بھائی، میں نے امیر بھی بہت سارے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر جو ساتھیوں کو سمیٹ کر لے کر چلنے کی جو صفت رکھی ہے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی۔ ساتھیوں کو کیسا حکمت سے، پیار سے، محبت سے سمیٹ کے لے کر چلنا۔ آج تک ہم لوگوں کو مدرسے کے معاملے میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ اور ہم کو ان کی طرف سے کوآپریٹ ملتا رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ مکتب آج اس جگہ تک پہنچا۔ کیونکہ مجھے تجربہ ہے، میں ایک جگہ ایسی پڑھاتا تھا تو میرے کو سب سے زیادہ ٹینشن جو ہے وہ ہمارے یہاں کے امیر صاحب کا ہی تھا۔ وہ جب مجھے بولتے تھے کہ مولانا تمہارے چلے کا کیا ہے؟ ارے تم خالی بچوں پہ محنت کر رہے، بڑوں پہ محنت کرنے کے لیے نکلو۔ میں بولتا تھا ارے بھائی تھوڑی ترتیب بننے دو، کوئی اگر ایک آدھا آدمی نائب امام مل جائے گا، کوئی سنبھالنے والا، تو میں برابر جاؤں گا، ایسا نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے اتنا ناک میں دم کر دیے ہوا تھا کہ وہ سمجھو میرے کو ابھی میں 25 نمبر میں گھسار ادھر سے دکھے تو میں ادھر سے نکل جاتا ہوں۔ وہ دکھے بھی میرے کو، نماز میں بھی میں پہلے دیکھتا تھا وہ کہاں کھڑے ہوئے، وہ ادھر ہے تو میں ادھر سے جاتا تھا۔ اس وجہ سے کیسا ہے، مسجد کے یہ سب ہمارے ذمہ دار ہے کہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اور اللہ نے کیونکہ یہ لوگوں کا سایہ اور ان کی دعائیں اور ان کی رہبری جب تک نہیں رہیں گی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بڑوں کا جو بولتے ہیں نا، سینئر کی جو رسپانسبلٹی رہتی وہ اپنے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی محنتوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے شفیع سر بھی الحمدللہ ان کی بھی سرپرستی ہم کو حاصل رہتی ہے، اور وہ بھی ہماری رہبری کرتے رہتے ہیں، اور وہی کام جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی امت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بھی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، کیونکہ امت کے بچے علم سے جو سرفراز ہو رہے ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں کے لیے علم سے بڑھ کر کوئی بھی ہدیہ، کوئی بھی تحفہ اور کوئی بھی ہتھیار نہیں۔ جو بھی علم کے لائن سے مسلمانوں کے لیے محنت کر رہا ہے وہ مسلمانوں کا سچا ہمدرد ہے۔ تو اس لیے بھائی تمام ہی کے لیے دعا کرے، مسجد کے لیے بھی کرے، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو بھی ترقیات کی منازل پر پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چھوٹے سے جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ ہم تمام کے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام انعام دینے والے اور ہر لائن سے جن لوگوں نے جس لائن سے قربانیاں دی ہے، میں ان کے نام لینا اگر بھول بھی گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اور بھی ایک دو ساتھی ہیں، ہمارے سمیع اللہ بھائی ہے، ہمارے آصف بھائی ہے، ہمارے نعیم بھائی ہے، شاہد بھائی ہے، ماشاءاللہ یہ لوگ بھی مدرسے کے لائن سے ہمیشہ کوآپریٹ کرتے رہتے، اللہ ان کی بھی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے حاجی رفیق صاحب پاکبان، وہ بھی ہر ہفتے 2000 روپے کی مٹھائی ہمارے بچوں میں تقسیم فرماتے ہیں، اللہ ان کی بھی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی ہوں گے، میں ان کے نام اگر بھول بھی رہا ہوں تو لیکن میری دعاؤں میں وہ شامل حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔